قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، بھوک، مالوں اور جانوں کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کرتے رہیں گے، اور خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے جو ان حالات میں جب کوئی مصیبت ان پر پڑے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہیں اور اس کی رحمت ان پر ہوگی، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے واپس جاتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی باقی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری انسان کی خدمت میں لگی ہوئی، خواہ آسمان ہے یا زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر جب بھیجا تو اس کو صاف یہ بتا دیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو بنایا کہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اچھے عمل کس کے ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ اپنے خالق کی پہچان، اس کے آگے جھکنا، اس کی اطاعت، اپنی محبت اور اطاعت، وفاداری، ان سب چیزوں کا اظہار اپنے خالق کے ساتھ، جس نے سب سے بڑھ کر ہم پر نوازشیں کی، جس نے ہمیں یہ وجود بخشا جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس رب نے ہم سب کو عقل اور سمجھ، شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اتنی کہ جن کو انسان گن بھی نہیں سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ آکسیجن سے لے کر پانی، کھانا پینا، جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں دنیا میں، اس زمین پر چلنا پھرنا، اس کا ایک ایک ذرہ، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی۔ لیکن بندے سے اس نے یہ چاہا کہ بندہ اس دنیا میں اپنا ارادہ اور شعور رکھتے ہوئے بھی، اپنی مرضی رکھتے ہوئے بھی میری اطاعت کرے، میری بندگی کرے، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اس دنیا میں رہے، اور جب وہ واپس لوٹے تو پھر میں اس کی مرضی کے مطابق اس کو جزا دوں۔ یہ ہم سب کا امتحان ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہے یا غریب، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، سب اسی امتحان سے گزر رہے ہیں، اور سب سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کر کیا رہے ہیں۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے۔ گویا یہ ایک کمپٹیشن کی دنیا ہے۔ جب ہم کمپٹیشن کا لفظ بولتے ہیں تو ہم دنیا کا کمپٹیشن صرف لیتے ہیں کہ اس میں دوسروں کے مقابلے میں آگے کون نکلتا ہے، لیکن اصل ہمارا کمپٹیشن اس بات میں ہے کہ اللہ کی نظر میں کون ٹاپ پر ہے، کون سب سے اونچا ہے، کون سب سے بڑا ہے، کون سب سے زیادہ وہ کام کر کے آتا ہے جو اس کو خوش کرے۔ جب کاموں کی باری آتی ہے تو ہم صرف چند مخصوص کاموں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ شاید صرف انہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہی چیزیں اس کی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت نہیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اپنی زندگی میں انسان جو بھی کچھ کرتا ہے اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے تو وہ سب کا سب عبادت ہے، وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا، حتیٰ کہ اس کی نیت بھی اگر اچھی ہے تو وہ بھی عبادت ہے، اس کا بول اچھا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، وہ کسی کی مدد کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، وہ نعمت پر شکر کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اور اگر تکلیف پر صبر کر رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور باعث اجر بات ہے۔ اس لیے اصل چیز جو ہم سب کو دیکھنے کی ہے وہ ہے کہ ہماری زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے یا اس کے خلاف گزر رہی ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھی جا رہی ہے کہ ہم اگر انسانوں کی کوئی خدمت کرتے ہیں یا مدد کرتے ہیں تو وہ کس لیے کرتے ہیں، ان پر احسان جتانے کے لیے یا اپنے رب کو راضی کرنے۔ ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں اس کا صلہ بندوں سے نہ چاہیں۔ مثلاً عام طور پر ہم جب کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہم
آٹومیٹیکلی انکانشیسلی بعض اوقات یہ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ یہ بھی اب ہمارے ساتھ اچھا کرے، ہم نے اس کی مدد کی، یہ ہماری مدد کرے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ ہماری. ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے، ہونا ایسے ہی چاہیے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان سے چاہا یہ ہے کہ وہ اس کا یہ سب کچھ اصل عبادت اس وقت بنے گا جب وہ صرف اور صرف سیلف لیسلی اپنی ذات کو پیچھے کر کے مائنس کر کے میری خاطر یہ سب کام کرے گا، اور میں اس کا بدلہ اس کو ضرور دوں گا. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسنین کا اجر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. کوئی چھوٹا اچھا کام کرے یا بڑا کرے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اس کا قدردان ہے. بندے کبھی قدردانی کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے. بہرحال ہماری زندگی میں صبح سے لے کر رات تک جتنے بھی کام ہیں، جو بھی ہمارے ایکشنز ہیں، جو بھی ہمارا لین دین، کام کاج، روزی کمانا، اپنے کام کو جانا، اس میں آنےسٹی سے کام کرنا، یہ سب کچھ سراسر عبادت ہے. اسی طرح خاص طور پر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی 155 سے 157 میں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے. جیسے سورۃ الملک میں فرمایا لنبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش میں، ہر انسان کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے. زندگی میں خوشیاں بھی امتحان بن جاتی اور تکلیفیں بھی امتحان، لیکن عام طور پر ہم خوشی کو امتحان نہیں سمجھتے، ہم تکلیف کو ہی امتحان سمجھتے ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر تکلیفوں کا ہی ذکر کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلی چیز جس سے ہم تمہیں آزمائیں گے وہ خوف ہے. اب دیکھیے کہ خوف ایک ایسی چیز ہے جس سے سب واقف ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز بعض اوقات خوف کا ذریعہ بن جاتی ہے. مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کا فوبیا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب دیکھیے کہ لوگ مختلف چیزوں سے ڈرتے ہیں. کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے، کوئی کاکروچ سے ڈرتا ہے، کوئی چھپکلی سے ڈرتا ہے. بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا کہ انسان اتنا بڑا ہے اور چھوٹی سی چیز سے ڈر رہا ہے. ہر ایک ہر چیز سے نہیں ڈرتا، مختلف لوگ مختلف چیزوں سے ڈرتے ہیں. اسی طرح کچھ خوف چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب بھی انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ اس وقت ہم ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں، اس وقت ہم کس طرح معاملہ کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کہ خوف اگر انسان دیکھے کہ مثلا کاکروچ ہے تو اس کی شکل کو دیکھے، بعض لوگ تو دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو دیکھے تو وہ بےچارا خود ڈرا ہوا ہے، وہ ہم سے ڈر رہا ہوتا ہے. چوہا ہم سے ڈر رہا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ چوہا پلٹ کے آپ کی طرف آیا ہو، بھاگ رہا ہوتا ہے. سارے جانور اسی طرح ہی بھاگ جاتے ہیں انسان کو دیکھ کے، لیکن پھر بھی انسان ان سے ڈر رہا ہوتا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کمزور ہے. اور بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان میں سے کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے، لیکن وہ بلا وجہ مستقبل کے خوف کا شکار رہتے ہیں. عام طور پر لوگ یا ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل میں رہتے ہیں، حال میں نہیں جیتے. حالانکہ جو کچھ ہمارے ہاتھ سے گزر چکا ہے وہ تو ہمارے ہاتھ نہیں آنے والا، اس کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو توبہ کر کے سوری کر کے اس کو مٹا دیں. اللہ کے ہم پہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، بندوں سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو بندوں سے معافی مانگ لیں. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے. اسی طرح مستقبل کا خوف، مستقبل تو دیکھا ہی نہیں کسی نے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ زمین پر مرے گا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا ماذا تکسب غداً، کل کیا کرے گا، کل کیا ہونے والا ہے، کسی کو نہیں پتا. ابھی آج ہی کو مجھے بتا رہا تھا کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا گاڑی میں اور راستے میں اس کو نہر نظر آئی تو کہتا ہے بہت گرمی لگی ہے. اس نے کنارے پہ گاڑی روکی، گاڑی میں اور لوگ بھی بیٹھے. کہتے 2 منٹ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا ایک تھوڑا سا نہا کے آ رہا ہوں. وہ اس میں جاتا ہے اور واپس نہیں، آج تک نہیں ملی اس کو. وہ پیچھے بیٹھے پریشان ہوتے بھی کیسا انسان ہے، ہمیں گاڑی میں بٹھا کے خود چلا گیا. پھر خیر اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واپس. آپ دیکھیں کہ کس طرح موت اس کو لا کر کہاں کھڑا کر کے اس کو وہاں لے گئی. کسی کو نہیں پتا ہم جا رہے ہیں راستے میں کیا ہوتا ہے، صبح کیا ہوتا ہے، شام کیا ہوتا ہے، کچھ پتا نہیں. اس لیے اس فکر میں رہنے کی بجائے اور اس غم میں رہنے کی بجائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا یا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، انسان یہ دیکھے کہ آج اس وقت میرے پاس جو وقت میں اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کس طرح گزار سکتی. اس کے لیے انسان کو خود اپنے ساتھ کچھ چیزوں کا ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، دل بے چین ہوتا، پتہ نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں، اچھا پتہ نہیں کیا پڑھا، 3 رکعتیں پڑھی کہ 4 پڑھی. اکثر لوگ اس خلل کا شکار رہتے ہیں، پتہ نہیں میں نے 1 سجدہ کیا تھا یا 2 کیے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم حال میں نہیں جی رہے ہوتے یا ہم ماضی میں جی رہے ہوتے. اس وقت بھی ہم کھڑے ہیں تو ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، یا سوچ رہے تھے ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے. مائنڈ اتنا ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے
کہ ہم کسی ایک چیز پہ فوکس ہی نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, اور جو چیز ہاتھ میں نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے تو وہ صرف پریشان ہو کے تو اس کو روک نہیں سکتا, اس کے لیے کچھ اور طریقے ہو سکتے ہیں. تو حل کیا ہے؟ اب مثلاً نماز کے لیے کیا حل؟ اس کے لیے حل یہ ہے کہ انسان اس وقت یہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اس وقت میں کیا کر رہا ہوں, میں کہاں بیٹھا ہوں, میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے, میری سوچ کیا ہونی چاہیے. تو پوری کوشش کر کے انسان اپنی اس وقت کی نماز پر فوکس کرے اور اس کو اتنا خوبصورت پڑھے کہ جب سلام کرے تو واقعی اس کے دل کو قرار آ چکا ہو کہ اس نے کوئی کام کیا, نہ کہ ایسا فیلنگ ہو کہ ایک بوجھ اتار کے ہم بیٹھے. یہی حال باقی سارے کاموں کا. بس کچھ لوگوں کو بک ریڈنگ کا شوق ہوتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں, اس لائنوں کے اوپر سے گزرتے جا رہے ہیں. اگر ان سے پوچھے کہ اچھا اس طرف بتاؤ اس پورے پیج میں ہے کیا, تو کہیں گے اچھا مگر دوبارہ دیکھنا کیا تھا. پھر ہم کہتے نہیں ہماری میموری اچھی نہیں اس لیے ایسا ہوا. بات میموری کی نہیں ہے, بات فوکس کی ہے, کیونکہ ہم پڑھ یہاں رہے تھے اور دھیان ہمارا کہیں اور تھا. اسی طرح ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے یا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں, کسی ایک چیز میں پوری طرح انٹرسٹ نہیں لے پاتے. یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو غیر ضروری فکر سے نکال کر, بیکار کے خوف سے نکال کر اب اس وقت کو جو اس کو نعمت کا ملا ہے اس کو انجوائے کرے. اگر کسی انسان کے ساتھ ہے اس کی کمپنی انجوائے کرے, اس کی اچھی باتوں پر نظر رکھے, اور اگر کچھ پڑھ رہا ہے کسی کتاب کے ساتھ ہے تو اس کو انجوائے کرے, کھانا پکا رہا ہے تو اس کے پکانے کو انجوائے کرے. یعنی جو بھی ہم کام کریں اس کے اندر انٹرسٹ لے کر اس کو انجوائے کر کے اس کے ساتھ بہتر وقت گزار کے ہم مطمئن ہو سکتے ہیں. جہاں تک وسوسوں اور پریشانیوں اور افکار کا تعلق ہے ان سب کو اللہ کے حوالے کر, یہ کہہ کر کہ یار تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے, نفع اور نقصان صرف تیرے ہاتھ میں ہے, ساری دنیا میں مل کر اگر مجھ سے کوئی نعمت چھیننا چاہتی تو کوئی چھین نہیں سکتا, اور اگر تو لینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا, اور اگر تو دینا چاہے تو کوئی اس میں رکاوٹ بھی نہیں ڈال سکتا. جس انسان کا جتنا زیادہ یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے, جتنا زیادہ اس میں اسٹرانگ ہوتا ہے, اتنا زیادہ وہ بہتر زندگی گزارتا ہے, اطمینان والی, آرام سے سوتا ہے, آرام سے اٹھتا ہے, اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. خوف آئے گا لیکن اس کو خوف مینجمنٹ آتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا. حدیث میں آتا ہے عجب لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بہت تعجب والا ہے, بہت حیران کن ہے. ان امرہ کلہ خیر, اس کا معاملہ سارے کا سارا بھلائی پر مبنی ہے, اس کے ہر کام میں اچھائی ہے, وہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح ڈیل کرتا ہے. ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن, اور یہ خوبی کسی کو نصیب ہی نہیں سوائے مومن کے, کہ جس کے اندر ایمان ہے, جس کے اندر توکل ہے. وہ کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر, جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے, اچھی خبر ملتی ہے اس کو, تو شکر گزار ہوتا ہے. فکان خیرا لہ, تو یہ شکر گزاری اس کے حق میں اچھی بن جاتی, خیر ہوتی. وان اصابتہ ضراء, اور اگر کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے, صبر, تو وہ صبر کرتا ہے. فکان خیرا لہ, تو وہ اس کے حق میں بہت اچھی ثابت ہوتی. اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم ہر وقت دو چیزوں میں سے ایک میں ہوتے ہیں, یا ہمارا حال اچھا ہوتا ہے, ہمارے دل کا حال اچھا ہوتا ہے, ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کسی کمپنی کو, کسی کام کو, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بار بار شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ شکر ہے تمہیں اتنی نعمتیں دی. انسان اپنے گھر کو دیکھے, اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھے, لباس کو دیکھے, اپنی صحت کو دیکھے, شکر ادا کرتا ہے. پھر اگر اس کو یہ پریشانی کہ او میرا فلاں ٹیسٹ ٹھیک نہیں آیا, تو اس وقت کہ اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے, اس میں بھی ضرور کوئی بھلائی ہے. کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض درجے انسان کے عمل سے بلند نہیں ہوتے, تکلیف پر صبر کرنے سے ہوتے. بیماری کے موقع پر صبر کی وجہ سے اس کے جو درجے بلند ہوتے ہیں وہ کسی اور عمل سے نہیں ہوتے. مثلا ہم نیکی کے بہت سے کام میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں کرتا رہتا ہے, کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے. وہ ایک شکل میں یا دوسری میں کرتا ضرور ہے, ہر ایک کے کرنے کا انداز مختلف ہے. اسی لیے تو جنت میں جانے کے دروازے مختلف ہیں. کچھ لوگ باب الشکر سے جا رہے ہوں گے, کوئی باب الریان سے جا رہے ہوں گے, کوئی باب الحمد سے جا رہے ہوں گے, کوئی کسی دروازے سے, کوئی کسی سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں وہ نیکی دوسریوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہر طرف سے انویٹیشن مل رہا ہوگا. اب ایسا کیوں؟ کیونکہ ہر شخص کا مزاج مختلف ہے. کسی کا نماز میں بڑا دل لگتا ہے, کسی کا انسانوں کی خدمت میں بڑا دل لگتا ہے, کسی کا ذکر میں بڑا دل لگتا ہے, کسی کا کچھ اور کرنے میں دل لگتا ہے. تو ہر انسان اپنے اپنے طور پر نیکی, بھلائی اور خیر کے طریقے اختیار کرتا ہے.
لیکن اس کے باوجود وہ انف نہیں ہوتی ایک خاص منزل تک پہنچنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پر کچھ عمارتیں بہت اونچی ہوتی ہیں, ان تک جانے کے لیے سیڑھیاں کافی نہیں ہوتی, اس کے لیے لفٹ چاہیے ہوتی. اب سیڑھیوں پر انسان چڑھتا رہتا ہے نیکی کے ایک کام کر کے, درجہ بلند ہوتا رہتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان قیامت کے دن جتنی آیتیں اس کو یاد ہوں گی اتنے اس کے درجے جنت میں بلند ہوں گے, اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک درجہ بلند ہوگا. اور اگر کسی کو سارا ہی قرآن یاد ہے تو 6666 آیتیں, اتنے درجے بلند ہوں گے. اب کسی شخص کو تو قرآن یاد ہی کوئی نہیں ہے, وہ کیا کرے؟ اس کے درجے اس راستے سے نہیں بلند ہو سکتے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں چیز اس کے پاس. ہاں, اس کے لیے کوئی اور ذریعہ ہو سکتا ہے اس کے درجوں کی بلندی کا, اور بعض اوقات وہ اس کا تکلیف پر صبر کرنا, کیونکہ تکلیف سے تو کوئی انسان خالی ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کہیں بھوک ہے, 2 وقت کی روٹی نہیں ہے انسان کے پاس, غربت ہے, اب اس کا امتحان وہاں سے آ گیا. اب اس بھوک میں وہ آزمایا جا رہا ہے. شاید ہم اس کا ایکسپیرینس نہ کر سکیں, ہم اس کو اپنے سے ریلیٹ نہ کر سکیں کیونکہ ہم نے کبھی یہ کیفیت دیکھی نہیں, لیکن وہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح یا شام اس کیفیت سے گزرتے ہیں کہ واقعی ان کا چولہا نہیں جلتا, ان کے پاس کھانے کو واقعی کچھ نہیں ہوتا, ہے ہی کچھ نہیں. دیکھیے آپ, ایک شخص جس کی تنخواہ 10,000 بھی ہے, دودھ, آٹا, چاول, ان سب چیزوں کا ریٹ آپ کو پتہ کیا, جس کے 5 بچے ہیں, 10,000 اس کی تنخواہ ہے, وہ کس چیز کو پورا کر سکتا ہے؟ یا تو کوئی غلط طریقہ اختیار کرے گا, یا اگر وہ آنےسٹی کے ساتھ صرف اس کے اندر رہنا چاہتا ہے تو لازمی اس کو کہیں نہ کہیں سے کسر لگے گی. یہ امتحان ہے, اللہ نے کچھ لوگوں کو رزق زیادہ کر دیا, کچھ کا کم, یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے, دونوں ہی کی آزمائش ہے. لیکن جس کے اوپر بھوک ہے اس کی آزمائش بہت زیادہ ہے, تکلیف دہ آزمائش, اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھتا ہے. پھر فرمائے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کی کمی, کبھی آمدنی کا ذریعہ بند ہوتا ہے, کبھی جاب چلی جاتی ہے, کبھی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے, کبھی کسی طرح مال کم ہو جاتا ہے, کبھی اچانک کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ جو انسان کے سارے ایسٹس کو ختم کر دیتی. پچھلے دنوں کسی کے بارے میں جو پتا چلا, اس کا کینسر ڈائگنوز ہوا, اس کے صرف 2.5 ہفتے بعد وہ فوت ہو گئی, لیکن اس 2.5 ہفتے میں لاکھوں روپے اس کے خرچ ہو گئے, کیونکہ ایک انجیکشن 3 لاکھ روپے کا, نہ لگوائے تو کیا کرے, لگوائے تو کیا کرے. بہت سے ایسے کیسز آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ جس میں اچانک بیماری پر اتنا خرچ ہو گیا کہ بندہ صرف خود فوت نہیں ہوا, اپنی پوری زندگی کی کمائی خرچ کر کے فوت ہو گیا. پیچھے بچے ہیں, یتیم, بیوہ عورت ہے ہی نہیں کچھ ان کے پاس, کہاں تھے کہاں آ گئے چند دنوں کے اندر. ایسے واقعات ہمارے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں, کسی کو نہیں پتا کل کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اسی لیے وہ دعا سکھائے گی کہ انسان بری بیماریوں سے پناہ مانگتا رہے کہ اللہ تو ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھ, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں تو ہمارے وجہ سے دوسروں کی زندگی عذاب میں پڑ جائے, یا یہ کہ ہم کسی کے اوپر وبال جان بن جائے. کیونکہ بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر صبر نہیں ہوتا, لوگ پھر قرض لے کر بھی بیمار کا علاج کرواتے ہیں, کیونکہ انسان ہے, اس کا کیا کیا جا سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. پھر فرمایا والانفس, جانوں کی کمی, انسانوں کی کمی ہو جاتی ہے, خصوصاً پیاروں کی کمی, کمپینینز, محبت کرنے والے رشتوں کی دنیا سے رخصت ہو جاتے, ساتھ چھوڑ جاتے, جا کر واپس بھی نہیں, یا ویسے ہی جدائیاں پڑ جاتی, بچوں کی شادی کی سال نہ سال شکل دیکھنے کو نہیں ملتی, یا کچھ اور وجہ ہو جاتی, اغوا ہو جاتے ہیں بچے, بعض کی کوئی اور تکلیف پڑ جاتی, بعض کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا کسی بھی طرح, بعض بزنس پارٹنر ہوتے ہیں, ایک پارٹنر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, انسانوں کی کمی ہوگی, سروٹس چلے جاتے ہیں, کمی ہوگی, یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے, یہ بھی ایک تکلیف کا وقت ہے, یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. بس ثمرات اور پھلوں کی کمی, ثمرات میں صرف فروٹس نہیں ہوتے, ثمرات ہر چیز کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اب مثلا آپ دیکھیں پچھلے دنوں جو سیلاب آیا ہے, اس میں ہماری ٹیمز کچھ کراچی کی وزٹ کرنے کے لیے گئے, کچھ علاقوں کو انٹیریئر سیل میں, کچھ سوشل ویلفیئر کا کام, کچھ اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. آنکھوں دیکھا حال ہے کہ لوگوں کے پاس کئی دن تک راشن ہے, گھٹنوں پانی کھڑا, ٹیلوں پہ ذرا اونچی جگہوں پر اپنی جھونپڑیاں لے کے رہ رہے ہیں, کہیں کوئی اسکول نہیں, کوئی ایجوکیشن نہیں, کوئی کاروبار نہیں, کوئی بزنس نہیں. کپاس کے کھیت کیچڑ تلے دب گئے, سبزیاں تباہ ہو گئی, فصل چلے گئے, اور وہ لوگ جو اینولی لاکھوں کماتے تھے اچانک زیرو پر آ گئے, کیونکہ پانی نے نہ صرف یہ کہ ان کو تباہ کیا, بلکہ کہتے ہیں کہ یہ پانی معلوم نہیں کتنا عرصہ کھڑا رہے گا, اور وہ جو زمین میں جائے گا تو زمین شاید آئندہ 2 سال تک اگانے کے قابل بھی نہ. اس کو پتا تھا کہ کیا ہونے لگا ہے, کہاں سے بلا آئی پتہ نہیں چلا, ہر چیز اڑا کے لے گئی. پھر اسی طرح جانور بہ جاتے. تو یہ ساری تکلیفیں دنیا میں ہیں, اور یہ سب انسان کا امتحان ہے. ون وے اور دی ادر انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ایسے موقع پر اب جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے, کرنا کیا چاہیے, وہ بشر الصابرین,
خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری. کیا خوشخبری؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت آتی قالوا انا للہ و انا الیہ، وہ انا للہ پڑھتے. یہ ہم صرف عام طور پر وفات کے موقع پر پڑھتے. صحابہ کے اگر لیمپ بھی بجھ جاتا، بجلی چلی جاتی، تو اس پر بھی وہ انا للہ پڑھتے کہ ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف جانے والے. اگر دوسرے چلے گئے ہیں، مال چلا گیا یا اولاد چلی گئی یا آمدنی میں گھاٹا ہو گیا یا کوئی اور نقصان ہو گیا، تو یہ چند دن کی بات. مومن کو صبر کس سے آتا ہے؟ دو چیزوں سے. ایک یہ کہ اس کو پتا ہے کہ یہ ایک میرا امتحان ہے، آج اگر یہ چیز لے لی گئی ہے تو کل اللہ تعالیٰ دے بھی دے گا. دوسری یہ کہ اس کے لینے پر اجر ہی اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب صبر کرنے والے اپنا اجر پائیں گے تو اس وقت جن کو دنیا میں کوئی خاص تکلیف نہیں پہنچی وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے ساتھ بھی یہ سارے حادثات ہوتے، ہم بھی صبر کرتے اور اسی طرح کا ہمیں بھی اجر ملتا ہے جو ان کو مل رہا ہے، کیونکہ ان کا اجر بے حساب ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب، ان لمٹڈ، کاؤنٹ لیس، جس کو وہ گن بھی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے، جو کہیں ختم ہونے والے ہی نہیں، اتنا اجر ان کو ملنے والا ہے. لیکن اب اس لیے دنیا میں اس کے لیے سارا کچھ مشکل ہوتا ہے. فرما اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. صبر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انا للہ کرنے کا اور ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک سکینت آ جائے اور اس کے اوپر ایک سکون کی کیفیت طاری ہو جائے. کیونکہ انسان اگر بے صبری کرتا بھی ہے تو اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. غم جو ہے وہ انسان کی جان، مال، صحت، ہر چیز کا دشمن. لیکن اگر انسان کسی بھی غم یا صدمے یا حادثے پر یہ کہہ کے صبر کرتا ہے کہ یہ میرے رب کے لیے ہے، میرے رب کے اذن سے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کرے. صبر کسی انسان کو شو آف کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے کہ اللہ یہ تیرا فیصلہ تھا، میں نے اسے ایکسپٹ کر لیا. کیونکہ صبر صرف اس وقت آتا ہے جب انسان کے اندر ایکسپٹنس ہوتی، انسان اس فیکٹ کو، اس ریالٹی کو، اس حقیقت کو قبول کر لے کہ یہ ہونا تھا، ایک دن ہونا ہی تھا اور یہ ہو گیا اور یہ اللہ کی رضا سے ہی ہوا ہے، اس کی مرضی سے ہوا ہے. جس چیز پر میرا رب راضی ہے اس پر میں بھی راضی، میں کوئی شکوہ نہیں کروں. حدیث میں آتا ہے جو شخص صبر کرے گا یعنی صبر کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو صبر عطا کر دیں گے، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں. یعنی کسی انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے اس میں سب سے بہترین چیز اس کو یہی ملی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور چیز انسان کو جس سے صبر نہیں آتا وہ شکوہ شکایات. انسان کے دل میں بار بار آتا کہ وائی می، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا. پھر انسان خود کو کمپیئر کرنے لگتا ہے دوسروں کے ساتھ، اس کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، فلاں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا، فلاں کے میرے ساتھ کیوں ہو گیا، یہ تو بڑی ذاتی ہے بڑی. پھر اندر سے ابال آنے لگتا ہے، پھر انسان غصہ کرنے لگتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن ہم سب نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں بھی یاد کرائے اور دوسری طرف بندے کو اس کے اعمال بھی دکھائے گا کہ دیکھو میں نے تو تجھے یہ دیا تھا، اور جب ان میں سے میں نے صرف ایک چیز لی تو تو نے کیا کیا. کیونکہ جنت ایک اعلیٰ ترین بستی، سب سے ٹاپ کلاس جگہ ہے، وہاں کے لیے لوگ چنے جا رہے ہیں. وہاں ہر ایک اپنی جگہ نہیں بنا، وہاں ہر ایک کا گھر نہیں بن سکتا. جیسے آپ کی یہ کالونی ہے نا، ہر کوئی یہاں نہیں گھر بنا سکتا، صرف مخصوص لوگوں کے لیے جگہ، وہ جنہوں نے کوئی خاص قسم کی اچیومنٹ کی ہے لائف میں، صرف وہ رہ سکتے ہیں، باقی نہیں. وہاں بھی کیا ہے، جنت ایسی جگہ ہے کہ جس میں وہ اسپیشل لوگ رکھے جائیں گے جن کی کوئی اچیومنٹس ہیں، اور ان اچیومنٹس میں صرف کچھ کارکردگیاں نہیں، یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کو کتنا قبول کیا. جب اللہ کی طرف سے ان پر کوئی تکلیف آئی یا کوئی مشکل آئی، اس وقت انہوں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے، اسے ایکسپٹ کر لیا. اس بات سے اللہ تعالیٰ جتنا خوش ہوتے ہیں، مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی کسی بچے کی جان لے لیتا ہے، فرشتے جب اس کی جان نکال کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی اے ہمارے رب، آپ ہی کے حکم سے ہم نے ایسا کیا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اللہ کہ وہ زیادہ جانتے ہیں، اچھا تو میرے بندے نے اس وقت کیا کیا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ تیرے بندے نے اس وقت شکر ادا کیا، الحمدللہ کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو. ایسا گھر جسے دیکھے تو کوئی تعریف کرے، تعریف والا گھر. تکلیف پر جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسا انعام رکھتا ہے کہ جس کو جو بھی دیکھے اس کی تعریف کرے. آگے کے بازو کا ہم کسی ڈرائیو پر نکلتے ہیں نا تو گھروں کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ گھر سب سے اچھا ہے، اس کا ڈیزائن اچھا ہے، یہ ایسا یہ ویسا. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں مثلا آپ یہاں سے لاہور سے ٹریول کر رہے ہیں، راستے میں گزرتے ہیں تو کوئی مخصوص گھر یا جگہ ایسی ہوتی ہے جن کی آپ ضرور تعریف کریں، یہ دیکھیں وہ جگہ آگے کتنی خوبصورت ہے. تو ایسا صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں ایسا مقام ہوگا کہ جسے دیکھ کر
یعنی ایسی اسپیشل جگہ کہ جسے دیکھ کے ہر کوئی تعریف کرے. اتنا خوبصورت گھر، لیکن یہ کس کے حصے میں آئے گا؟ وہ جس کا دل خوبصورت تھا، جس کی سوچ خوبصورت تھی، جس کی زبان خوبصورت تھی کہ جب اس کے منہ سے کچھ نکلتا تو خیر اور بھلائی کا کلمہ ہی نکلتا. لیکن یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، کیونکہ ہم اچھا بولیں یا برا بولیں، جو کچھ ہو چکا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اب چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں. اچھا کہیں گے تو اللہ کے یہاں اچھا لکھا جائے گا، اور اگر اللہ سے ناراضگی بھی کرتے ہیں اور ہم شکوہ بھی کرتے ہیں اور ہم چیختے چلاتے بھی، رونے میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن چیخنا منع ہے. نوحہ منع ہے کہ انسان مردے کے اوپر اتنا زور زور سے بیان کرے کہ جس میں اندر دل میں کچھ بھی نہ ہو، صرف ایک تسنو کے ساتھ. ان چیزوں سے منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا ایک اکرام ہے، مومن کی ایک شخصیت ہے، اس کی پرسنالٹی ہے. ہر انسان اپنی شخصیت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور انسان کا اخلاق ہے. ہر انسان کی کچھ وائبز بھی ہوتی ہیں، وہ کس چیز سے بنتی ہے؟ جیسا وہ اندر ہوتی ہے. اگر ہماری پازیٹیو تھنکنگ ہے، اگر ہم سوچتے اچھی طرح، ہمارا دل خوبصورت ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی گرج نہیں، کوئی میل نہیں، کسی کے لیے کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، نفرت نہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خوبصورت دل جو ہے وہ انسان کے بہیویئر میں یا اس کے معاملے میں ریفلیکٹ نہ کرے. لازمی ہوگا، جیسا شیشہ ہوگا نا، جتنی اس کی پالش اچھی ہوگی اتنی ہی خوبصورت چیز اس میں نظر آئے گی. اسی طرح انسان کا معاملہ، حادثے، تکلیفیں، پریشانیاں، یہ سارا جو کچھ زندگی میں ہوتا ہے یہ انسان کو چمکاتے رہتے ہیں اگر وہ اس میں پازیٹیولی ریئیکٹ کرتا ہے، اللہ کے آگے سبمٹ کر لیتا ہے. یہ جو سبمیشن ہے کہ یار میں نے قبول کر لیا، یہی اطاعت ہے، یہی اسلام ہے، یہی عبادت ہے. عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت تکلیف میں صبر کرنا بھی ہے. پھر اسی طرح جس قوم پر جن لوگوں سے اللہ جتنا زیادہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان کا امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے، ان کے اوپر اتنی بڑی آزمائش آتی ہے، اور ان کا درجہ بھی اس کے بعد اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے اتنا ہی مشکل اس کے اندر. تو اصل چیز ہے کہ کوئی بھی موقع ہو زندگی کسی بھی قسم کا، اپنوں سے معاملہ ہو، بیگانوں سے ہو، غیروں سے ہو، رشتے داروں سے، انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر ایکسپٹینس کا لیول لے آتا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت سے لوگ اپنے گھروں میں پریشان رہتے ہیں کسی کی بدمزاجی کی وجہ سے، کسی کی ناسمجھی کی وجہ سے، چاہے وہ سرونٹ ہو یا بچے ہوں یا ہسبینڈ ہو یا رشتے دار ہو. کسی کے لیے ساس کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے بہو مسئلہ ہے، کسی کے لیے بہن بھائی مسئلہ ہے، کسی کے لیے نیبرز مسئلہ ہے. ہر انسان کو کچھ نہ کچھ پیش آتا رہے. اب یہ سارا کچھ اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ٹھیک کر دے، لیکن کیوں اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھی؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کی گھڑتی رہتی، چمکاتی رہتی ایک ڈائمنڈ کی طرح. پھر اس کے اندر ایسی خوبصورتی اور ایسی چمک آ جاتی ہے کہ جو اس کے بغیر نہیں آتی. تو یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، ایک قانون ہے، اور اس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا. اور اگر نہیں کرتے، نیگیٹولی ریئیکٹ کرتے ہیں، تو بھی ہمارے چیخنے چلانے سے یا ریئیکٹ کرنے سے کسی بھی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہاں، جو ہمیں ملنا تھا صبر پہ اجر، وہ ختم ہوتے رہ جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. مثلاً زیادہ امتحان ہمارا اپنے رشتے داروں میں ہوتا ہے. ہم ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، لیکن وہ پلٹ کر ہمارے ساتھ ویسا سلوک نہیں، یہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا. لیکن اس یک طرفہ احسان کا بدلہ کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے، بے حساب. ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، مجھے کچھ نہیں دیتے، میں ان کے ساتھ اچھی طرح بات کرتا ہوں اور میرے ساتھ وہ بدسلوکی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم ایسا ہی کرتے جیسا تم کہہ رہے ہو تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو تمہاری طرف سے ان سب باتوں کا جواب دیتا ہے، اور تم گویا ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو. یعنی تمہارے لیے اجر ہے، لیکن اس سارے سلوک کا ان کو کیا مل رہا ہے؟ ان کے نام اعمال میں کیا ہے؟ راکھ کیا ہوتی ہے؟ جلے ہوئے کاغذوں کی یا لکڑی کی، کسی بھی چیز کی. ان کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، ان کا اجر ضائع ہو رہا ہے، لیکن تمہیں تمہارا اجر بے حساب ملے گا. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت، اس کے رزق میں برکت، اسے چاہیے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے وہ اچھا کرے یا نہ کرے. یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا اخلاق ہے، یہ ان کی مرضی، یہ ان پر ڈیپینڈ کرتے. ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اچھا کریں، اور اچھا کرنے والا وہ نہیں ہوتا. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافأۃ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے. صلہ رحمی اصل میں وہ کرتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ اس کا رشتہ دار برا کرے اور وہ جواباً پھر بھی اچھا کرے، جو اس کو محروم کرے وہ اس کو دے، جو اس سے کاٹے وہ اس سے جوڑے، جو اس کے ساتھ برا کرے وہ اس سے اچھا کرے. جب تک یہ اخلاق پیدا نہیں ہوتے اس وقت تک اس کے ثمرات اور اس کے نتائج سامنے نہیں آتے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو
یا زندگی میں جتنا بھی ہے وہ زندہ وہ کچھ اچھے کام کر جائے، یا پھر یہ کہ اس کے رزق میں برکت ہو. بعض اوقات ہزاروں لاکھوں انسان کے پاس ہوتے ہیں مگر برکت نہیں ہوتی، کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں سے آیا کہاں گیا. یہ سب چیزیں کب نصیب ہوتی ہیں؟ اس اخلاق کی وجہ سے کہ جو انسان لوگوں کے رویے سے بلند ہو کے رکھتا ہے. ایک وہ اخلاق ہوتا ہے کہ جیسا کرو ویسا تم بھی کرو، کوئی اچھا کرتا ہے تو آپ بھی اچھے ہو، کوئی اچھا نہیں کرتا تو آپ اس کے ساتھ برا کرتے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی برا کرتا ہے اور آپ اچھا کرتے. اصل اخلاق اس کو کہا گیا. یعنی اخلاق کی ڈیفینیشن یہ نہیں کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اسمائل کر رہا تو آپ بھی اسمائل کر رہے ہیں. اخلاق یہ ہے کہ کوئی اسمائل نہیں کر رہا اور پھر بھی آپ اسمائل کر رہے ہیں. کوئی سلام آپ کو نہیں کرتا آپ پھر بھی خود جا کے کر لیتے ہیں. کوئی آپ کا خیال نہیں رکھتا آپ پھر بھی رکھ لیتے ہیں. کوئی آپ کو وزٹ نہیں کرتا آپ پھر بھی کر لیتے ہیں. یہ کسی کے سوال ہے کہ کیا دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر اگر کسی نے حج کی نظر مانی اور وہ خود نہ جا پا رہا ہو، یا پھر یہ کہ اس پہ حج فرض تھا اور وہ فوت ہو گیا، یا وہ زندہ ہے لیکن بیمار اتنا ہے کہ وہ خود نہیں کر سکتا. تو اس کو کہتے ہیں نیابتاً کرنا، کہ کسی کی طرف سے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ شخص اپنے خرچے پر دوسرے کو بھیج دے، یا پھر اگر وہ فوت ہو چکا ہے، مثلا والد ہے یا کوئی قریبی رشتے دار ہے، تو دوسرے اس کی طرف سے کر دیں. اس میں یہ ہے کہ اگر حج ہو سکتا ہے تو اسی طرح عمرہ بدل بھی ہو سکتا ہے. اس کو حج بدل کہتے ہیں. تو عمرہ بدل بھی ہو سکتا ہے، دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. خالی طواف کا ذکر نہیں آتا، لیکن آپ دیکھیے کہ جب بڑی چیز ہو سکتی تو اس کے چھوٹے یونٹس بھی کیے جا سکتے، یعنی اس پر قیاس کر سکتے ہیں. ادروائز کوئی ایسی اس پر نص نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک بڑی چیز ہے، حج کا اگر اجازت دی گئی ہے تو اسی پر قیاس کر کے عمرہ اور اسی پر پھر آگے کیا جا سکتا ہے طواف وغیرہ. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کا اپنا فرض رہتا ہے تو پہلے وہ پورا کرے پھر دوسرے کی طرف سے کرے. یہاں پر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی. بعض اوقات ہوتا ہے نا ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم عمرہ کو جائیں گے، لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، موسم نہیں آیا ہوگا، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اس کی طرف سے حج ادا کرو، یعنی اسے ثواب مل جائے گا. اور ہاں سنو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض بھی ادا کرو، یعنی نظر جو ہے، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. اسی طرح یہ ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بوڑھے باپ پر حج فرض ہے، مالدار ہو گئے اسی وجہ سے، لیکن وہ اونٹ پر سوار ہونے کی ہمت نہیں رکھتا. اب وہ زندہ ہے نا، جو آپ کا سوال ہے کہ کیا زندہ ہو پھر بھی اب وہ خود نہیں جا سکتے. کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہ جا سکے. تو ایسی صورت میں کیا میں اس کی طرف سے حج کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنے باپ کی طرف سے حج کر دو. عورت مرد کی طرف سے بھی کر سکتی، یا مرد عورت کا بھی حج بدل کر سکتے. مردے کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے، کیونکہ قرض کی ادائیگی شہید سے بھی معاف نہیں. جب شہید ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً جنت میں داخلہ مل جاتا ہے. ہاں اگر قرض ہوتا ہے اس کے اوپر تو جب تک وہ ادا نہ ہو تو اس کو روح معلق رہتی ہے، اس لیے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اگر میت کے ذمہ روزے تھے تو وارثوں کو رکھ لینے چاہیے. اگر ان میں سے کوئی رکھنے کے قابل نہیں تو اس کا فدیہ دے دینا چاہیے، جیسے بیمار کا فدیہ دیتے ہیں، ایک مسکین کا کھانا. اسی طرح قربانی میت کی طرف سے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 مینڈھے ذبح کیے جو کہ سینگوں والے چتبرے تھے. جب ان کو لٹایا تو فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آخر تک. پھر فرمایا اے اللہ، یہ قربانی جو تیرا ہی عطیہ تھی، تو نے مجھے دیا یہ جانور جسے تیری ہی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما. دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا، لیکن آج ہم امت آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، سارے کو الگ الگ سوچتے ہیں. آپ نے ایک مینڈھا پوری امت کی طرف سے ذبح کر دی. مثلاً آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک جانور اپنے جتنے فوت شدہ رشتے دار ہیں سب کے نام سے کر دیں، سب کو ثواب پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر دونوں مینڈے ذبح فرما دیے. اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو فوت ہو چکے اور وہ بھی جو آنے والے ہیں. دوسری چیز جو فائدہ دیتی ہے وہ صدقہ خیرات ہے میت کی طرف سے. صدقہ خیرات کی ہم نے بس ایک مشہور قسم بنائی ہوئی ہے کہ آپ کسی یتیم خانے کو کچھ دے دیں یا مسجد میں روٹی بھجوا دیں یا کچھ، صرف یہی قسم نہیں ہے. ویسے تو کسی بھی طرز جگہ رکھنے، اگر آپ پرندوں کے لیے پانی بھی رکھتے ہیں تو بھی صدقہ ہے، پرندوں کو دانا ڈالتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. لیکن جو صدقہ جاریہ کی قسم ہے ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں اچھی کتابیں چھپوانا، مثلا روڈز بنوانا، اسکول بنوانا، ایسے کام کرنا کہ جس سے زیادہ لوگوں کو میکسیمم فائدہ پہنچے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ سوچ سمجھ کر ایسی چیزیں کر سکتے. اسی طرح
اگر میت نے کچھ وعدے کیے کہ کسی کو دینے کا یا کہیں وزٹ کرنے کا یا کسی رشتے دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جانے والا یہ کہہ دیتا ہے دیکھو میری فلاں بہن بیوہ ہے، تم اس کا جب تک تم زندہ ہو خیال رکھنا، یا جب تک وہ زندہ ہو خیال رکھنا۔ اب یہ جو اس کی نصیحت یا وصیت کو پورا کرتے ہیں نا، تو وہ اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس نے کہا مثلاً وہ اپنے مال میں سے 1/3 کو کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں کو بانٹ دیا جائے، فلاں کو دے دیا جائے، اسے فلاں خیر کا کام کر دیا جائے، تو جس کو اپنی زندگی میں کہتا ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے کچھ نہیں کہا، کہہ ہی نہیں سکا، اچانک ہی اس کے ساتھ کچھ حادثہ ہو گیا، تو اس صورت میں اگر اولاد یا بیوی یا شوہر یا بہن بھائی کوئی بھی اس کی طرف سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو فائدہ پہنچے۔ پھر اسی طرح دعا سب سے بہترین تحفہ ہے، اور نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے گی، عام لوگوں کی بھی دعائیں پہنچتی ہیں مگر اولاد کی سب سے زیادہ۔ اگر کسی کی باتوں سے بہت تکلیف پہنچی ہو تو کیا اس شخص سے بات کر لینی چاہیے؟ آپ کی بات سے تکلیف ہوئی، کوشش اور صبر کے باوجود وہ باتیں ذہن سے نہیں نکلتی، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے ہیں، اس سے کر لینی چاہیے۔ میں ویسے آپ کو بتاؤں اس سے زیادہ بہتر کہ اللہ سے شکوہ کر، اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے نے میرے ساتھ، جب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا تو میں کہتی ہوں اگر کسی سے کی تو غیبت بن جائے، اس سے کی تو وہ اور فساد پڑ جائے، یا تو ایک اس کو آئندہ کے لیے روکنا، تو پھر اسے اچھے وقت میں سمجھانا چاہیے کہ دیکھو پلیز آپ ایسے نہیں، یہ بات ایسے کر لیے۔ جن لوگوں سے روز کا واسطہ ہو، بس ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اتنی کمیونیکیشن ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو جب سننے میں کے موڈ میں ہو اس وقت یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں اگر آپ یہ بات ایسے نہیں اس طرح کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، مجھے زیادہ اچھی لگے گی۔ اپنی اچھی بری بتا دینی چاہیے، اس کی بھی اچھی بری بتانی کہ مجھے آپ کی عادت بہت پسند ہے لیکن اس چیز سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ نے بیلنس کر دیا نا، پہلے تعریف سے شروع کریں، اس کے بعد آپ ساتھ دوسری چیز بھی بتا دیں تو انشاءاللہ اس سے زیادہ بہتر نتیجہ نکلے گا۔ میں عام طور پر یہ کرتی ہوں کہ جب مجھے کسی انسان کی طرف سے تکلیف ہو تو میں الگ چلی جاتی ہوں اور اللہ سے بات کرتی، اس کو مناجات کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتی ہے مناجات۔ مناجات اللہ سے سرگوشی کرنا، اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، ہم کسی کو بھی تو فون اٹھا کے باتیں کرتے ہیں، آپ سمجھیں کہ دوسری طرف کوئی سن رہا ہے اور وہ سب سے زیادہ سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اب آپ دیکھیں نا، اس کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے اور میں بہت ہرٹ ہو گئی ہوں، اب ایسا ہے، اب آپ میرے دل کو ٹھیک کر دیں، میں نے اس کو معاف کر دیا، آپ مجھے بھی معاف کر دیں، وغیرہ جو دل میں بولیں، خوب بولیں، چپ چپ بولیں، اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور وہ سننے والا ہے۔ اور آپ یہ نسخہ آزما کر دیکھیں، آپ کا دل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ نہ وہ آپ بتانے چلیں اور وہ پہلے سے بھی زیادہ سن کر واپس آئے۔ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، ایسے کرنا درست یا عمرہ کر سکتے ہیں، آپ نے اپنی امت کے لیے کیا تو امت کیوں نہ کرے، آپ بھی کر لیجیے۔ جی، قربانی کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیے کہ اس کا کوئی تعلق جاب سے نہیں ہے، اس کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے، کسی چیز سے۔ قربانی ایک سالانہ محبت کا ٹوکن ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر کرتے ہیں، جس سے بندوں کو بہت سے فائدے بھی پہنچتے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے ہسٹری پہ جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی میں کیا دینا چاہا تھا؟ اپنا بیٹا، اللہ نے کسی اور چیز سے بدل دیا۔ جو کنڈیشن رکھی گئی وہ استطاعت ہے، اگر کسی کی حیثیت ہے تو وہ کرے، اور اگر حیثیت ہے اور پھر نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا پھر وہ ہمارے مسلح یعنی عیدگاہ میں نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قربانی کی جگہ آپ کسی غریب کو کچھ جہیز دے دیں، کسی کا گھر بنوا دیں، وہ سارا سال ہے کرنے کے لیے، کسی نے کبھی نہیں روکا کہ آپ اچھے کام نہ کریں، لیکن قربانی ایک ریچول ہے اور ریچولز کے اپنے کچھ فائدے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ صرف قربانی ہی کا گوشت کھا سکتے۔ ہم ہر سال الحمدللہ خدا کی طرف سے انٹیریئر سندھ میں قربانیاں کرواتے ہیں، ہمارے اپنے اسٹوڈینٹس ہیں جن کے آگے رشتے دار کے ذریعے ہم سارا خود ارینج کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آس پاس کے گاؤں سے بھی ٹرالیوں پہ بیٹھ کے لوگ آتے ہیں اور ہر سال اضافہ ہو رہا ہے ان میں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں یہ لوگ کریں گے، جگہ بن گئی، یہ کریں گے۔ اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو سال میں بس وہی ایک دفعہ ان کو وہ گوشت کی تھیلی ملتی ہے، نتھنگ ایلس۔ اتنی استطاعت ہی نہیں کہ ایک جانور خرید سکیں یا قربان کر سکیں، اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں، اور بھی کنٹریز میں ایسا ہے۔ اس لیے قربانی کرنا جو ہے ایک تو صدقہ نکل جاتا ہے، جان کا صدقہ جو ہے وہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے، ہم ویسے نہیں کرتے تو چلے سال میں اس موقع پر سے۔ دوسرا یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے وافر مقدار میں گوشت۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کو مل جاتا ہے جن کو کبھی نہیں ملا۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا بزنس بن جاتا ہے کہ جو سارا سال بےچارے جانور پالتے ہیں صرف اس شوق میں کہ ہم کو خرید لے گا، ان کی سال بھر کی کمائی صرف یہی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم خریدتے ہی نہیں تو اس انڈسٹری کو یا اس بزنس کو بوم نہیں ملتا، کوئی نہیں خریدے گا، وہ ماندہ ہو جائے گا، کاروبار وہ لے جائے گا واپس، ادھر ادھر کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کچھ ریچولز ہم پر لازم کیے تو ضرور کچھ حکمت ہے اس کے پیچھے۔ تو اگر استطاعت ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ہے پیسے، اگر میں نے 10,000 کا جانور دے دیا پھر بھی میرے پاس 50,000 بچتے ہیں جس سے میرے فلاں خرچے پورے ہو جاتے ہیں، آپ ضرور کریں۔
تقسیم کر لیں آپ، ایک کہیں دے دیں، گھر میں کر لیں. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے رشتے دار کسی خاص گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں، برادری کے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی حیثیت نہیں ہوتی. آپ یہ کر سکتے ہیں، اسے گھر میں آپ کی 2 قربانیاں، ایک آپ خود کر لیں، ایک اپنے رشتے داروں کو بھجوا دیں، انہیں کہیں کہ یہ آپ کر لیں. اسی طرح قرآن پاک، مجھ سے جب کو پوچھتا ہے کہ قرآن پاک کیوں پڑھیں، تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے ہر سوال کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں، آپ کو ہر الجھن کا جواب ملے، کیونکہ وہ مینز آف کمیونیکیشن ہے بٹوین اس اینڈ اور رب. ہم کس طرح اپنے رب سے بات کریں، کہاں سے پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو بولے جائیں گے اپنی طرف سے، وہ کیسے بتائیں گے؟ اسی لیے قرآن مجید جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسپیچ کہا ہے، یعنی گویا وہ ہم سے بات کرتا ہے اس کے ذریعے. اور اس کا علم اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کو پتا تھا کہ اس کے مخلوق، اس کے بندوں کے ذہن میں کیا کیا سوال آئیں گے، کیا کیا پریشانیاں ہوں گی، ان کو زندگی میں جو بھی جس طرح کی بھی گائیڈنس چاہیے ہوگی وہ ان کو ملے گی، اور ہر دفعہ ایک نیا لیسن ہوگا. اس لیے زندگی میں ایک بار، کم از کم ایک بار اس کو سمجھ کے ضرور پڑے، کیونکہ ہر چیز کو، مثلا یہ فون جب میں نے خریدا تھا تو اس کے ساتھ اچھی بڑی ایک بکلیٹ تھی، میں نے اس کو بعد میں کھولا، میں نے اس کو پہلے کھولا کیا لکھا ہوا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایسا نہ ہو میں کچھ ایسا کر بیٹھوں کہ خراب ہو جائے. میرے ساتھ تو کم از کم ایسا ہوتا ہے جب بھی کوئی مشینری میں لیتی ہوں تو میں اس کو یوز نہیں کرتی جب تک میں اس کی بکلیٹ نہ پڑھوں. میں بھی، آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے، کیونکہ 1-2 حادثے میرے ساتھ یہ ہوئے کہ جیسے کینیڈا وغیرہ میں جو وولٹیج ہے بجلی کا وہ فرق ہے، تو وہاں سے میں لائی یہاں مساجر لائی کہ پتہ نہیں کیا چیز لائی، تو وہ میں نے رکھا سیٹ کر کے کہ اچھا اس کا وہ لگائیں گے، وہ جو ہوتا ہے کنورٹر. اور اس سے پہلے کہ میں لگاتی بچہ آیا، اس نے جلدی سے اس کے اندر لگایا، وہی جل گئی مشین، ختم، خراب. اب آپ دیکھیں کہ صرف ایک اس نادانی کی وجہ سے اتنی دور سے اٹھا کے، آپ کو پتا ہے 1 پاؤنڈ بھی سامان کا اٹھاتے ایک مشکل ہوتی ہے، صرف ایک لا علمی، جہالت، نادانی کی وجہ سے، غلط جگہ پلگ لگانے کی وجہ سے اس کی موٹر اڑ گئی. اسی طرح کوئی بھی مشین اگر آپ کو پتا نہیں، اور اتنی لمبی لسٹ کی ہوتی، یہ نہ کریں، پانی میں نہ رکھیں، اس کو ایسا نہ کریں، ویسا نہ کریں، دھوپ میں نہ رکھیں، بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں، فلاں نہ کریں. ہم تسلی سے اس کو پڑھتے ہیں، ساری چیک لسٹ، اچھا یہ ایسا ہے، یہ یہاں، یہ اس کو یہاں سے یوں پن کرنا ہے، اس کے اندر اس کا اسپیکر کا ڈالنا ہے، اس کے اندر بجلی کا ڈالنا ہے، اس کو یہاں یہ، پھر اس کے بعد ہم اس کو کھول کے کرتے ہیں، تب وہ فائدہ دیتی ہے. ہماری زندگی یوزفل ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم وہ مینول نہیں پڑھیں گے کہ کون سی چیز کیا کرنی. ایسا نہ ہو کہ بھول کے نادانی میں کوئی کام کرنا کچھ تھا، کر کچھ گئے، جب وہاں پہنچے تو آنکھیں کھولے، او یہ تو غلط ہو گیا، لیکن وہاں ریورس نہیں ہو سکتا، پلٹ نہیں سکتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جس نے بھیجا ہے، جس کے پاس واپس جانا ہے، اس کی پسند بھی ایک دفعہ جانے کہ وہ چاہتا کیا ہے، کیونکہ زندگی ایک ہے، 2 نہیں. غار حرا سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور پریشان تھے کہ آپ نے فرشتہ دیکھا تھا اور وہی آپ پہ نازل ہوئی تھی، اور آپ شور کر رہے تھے، اور حضرت خدیجہ نے آپ کو کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ پہلی بات بتائی انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا. وتحمل الکل، اور آپ دوسروں کو بوجھ اٹھاتے ہیں. تکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کما کے دیتے ہیں، اپنی کمائی میں ان کا حصہ رکھتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور مشکلات میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کہ جب کوئی مصیبت آفت کسی کے اوپر نازل ہوتی ہے تو آپ اس کے کام آتے ہیں، حادثوں میں آپ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا. اتنی کانفیڈنٹ وائف، بیوی سب سے بڑی گواہ ہوتی ہے کسی کے عمل کی، کہ میرا شوہر کیا کرتا اور کیا نہیں، اس کو خوشبو آ جاتی ہے. وہ اچھا کرے تب بھی، برا کرے، اس کے مزاج کو پوری طرح سمجھ رہی ہوتی، وہ ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. پھر وہ لے جاتی ہے اپنے چچا کے بیٹے کے پاس کہ اب چچا کے بیٹے آپ دیکھو، آپ ان کو بتاؤ کہ ان کو کیا کرنا ہے، آپ انہیں سجیسٹ کریں. لیکن اس بات کو میں نے پلے پکڑ لیا، اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا انجام برا نہ ہو یا میرے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو، تو مجھے یہ 5 کام کرنے ہیں، 5 چیزوں کا ذکر ہے اس میں. پوری دنیا کا سوشل ورک جو ہے یا لوگوں کی بھلائی خدمت کے کام ان 5 کاموں کے اندر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کرتے تھے. ابھی آپ کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں آئی تھی، فطرت میں خیر تھی. آج بھی آپ دیکھیں کئی لوگ مسلم نہیں ہوتے، کچھ پتہ نہیں ان کو دین کو، وہ بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، مگر وہ یہ کام آؤٹ آف گڈ ول کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسلام کیا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے قریب والوں سے شروع کریں، اپنی ذات سے لے کے سب سے پہلے پیرنٹس، وہ اچھا کریں برا کریں. وبالوالدین احسانا، عزت احترام، کندھے جھکا کے بات کرو، ان کے سامنے ہمبل رہو، وہ تمہارے حق دیتے ہیں یا نہیں، تمہیں ان کے ساتھ اچھا کرنا. پھر اقارب، رشتے دار،
پھر اس کے بعد وہ سرکل بڑا ہوتا جاتا ہے، تمام انسان اس میں، انوائرمنٹ، فضا، ہوا، جانور، حشرات، مچھلیاں، پانی، سمندر، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ اچھا کرنے کو کہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے قریب والوں سے، الاقرب فالاقرب. تو اگر کوئی اس کو کراس کر کے آگے جاتا ہے اور یہ بیچ میں مسنگ ہے کھانا، تو اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ بہترین صدقہ اس رشتہ دار کو دینا ہے جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور خشک مزاج ہے، لے کے نہ شکریہ نہ تعریف، بھول جاتا ہے کہ بلکہ مانتا بھی نہیں کہ اس نے لیا، اس کے ساتھ کرنا سب سے بہترین ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مہینے کے 3 روزے ہوتے ہیں نا، ایام 20 کے، اس میں بہت بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر فرمایا ہے، جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھے گا، اللہ اس کے دل کے بغض کو، تنگی کو دور کر دے گا. یعنی آپ کے اندر کی جو گھٹن، ڈپریشن، غم، دکھ، تکلیف، فکر، غم وہ نکل جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے. مہینے کے 30 دن ہیں، ایک روزہ 10 دنوں کے برابر. حدیث میں آتا ہے جو یہ 3 دن کے روزے رکھ لیتا ہے وہ گویا ساری زندگی روزے سے. اس لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ویسے اب تو سردیاں آ رہی 13، 14، 15 یا سوموار اور جمعرات.